وبحر شفاء سیدنا بالزہراء وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اج اساں چھٹے 6ویں سپارے دی تلاوت کیتی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ وعظم شانہ نے اسلام دا سنہری اصول اور ضابطہ دا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہوئے اس دے عیب دے ہوتے پردہ پاتا ونجے، یہ اسلام دا ضابطہ ہے۔ لیکن مالک علم جزل جل وعلا فرمے دے اس تو باوجود کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ انسان دے عیب دے پردے پاتے ونجن اور برائی دی تشہیر نہ کیتی ونجے، لیکن مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم دے خلاف اپنی آواز کو بلند کر سکتے۔ مظلوم کو اجازت دیتی گئی ہے کہ وہ ظالم دے خلاف آواز بھی اٹھا سکتے اور اس دے خلاف اس دے عیب کو بھی بیان کر سکتے۔ ان کے بعد خالق کائنات جل جلالہ وعظم شانہ نے یہ بیان فرمائے کہ وہ لوگ جرے ایمان کے ناندن اور اللہ ایمان دے حیثیت نال اللہ اور اس دے رسول نے درمیان فرق کریں دن، یا بعض رسول دے ایمان کے ناندن اور بعض دا انکار کریں دن، یا ایمان اور کفر دے درمیان کوئی درمیانی راہ کڈھیں دن تلاش کریں دن، یہ سارے لوگ پکے کافر ہیں۔ مومن صرف اور صرف اوہ لوگ ہیں جہرے بلا تفریق اللہ دے بھی ایمان کے نامن اور بلا تفریق اللہ دے سارے رسول دے بھی ایمان کے نامن۔ ان تو بعد خالق کائنات جل والا نے یہودی دی سرکشی ہر درمی تے انہیں دے فرمائشی مطالبات ہیں انہوں کو بیان کیتے، وہ یاد ہیں کہ آسمان دے ہوتے سارے ہوتے یکمشت کتاب نازل تھی وے۔ اللہ رب العالمین جل والا فرمایا محبوب علیہ السلام آپ کو لو پہلے بھی یہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو لو یہ جائے مطالبے کر چکے ہیں، لیکن ان تو باوجود انہیں سرکشی کی ہے۔ مثلا جو لے اللہ رب العالمین جل والا نے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیتے انہیں انکار کیتے، انبیاء علیہ السلام کو انہیں ناحق قتل کیتے، مریم علیہ السلام دے ہوتے بہتان بدے نے، عیسیٰ علیہ السلام دے قتل دا دعویٰ کیتے، اور ہٹ درمی دی وجہ کو یہ بھی آکھیں قلوبنا غلفن سادے دلیں دے ہوتے پردے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل والا فرمائے انہاں دے دلان دے پردے نہیں ہیں، بلکہ رب اکبر جل والا نے انہاں دے کفر دے سبب انہاں دے دلان دے ہوتے مہر لا دیتی ہے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی انہوں نے قتل کیتے، نہ ہی سولی دے لٹکائے، بلکہ رب اکبر جل والا نے آسمان دی طرف اٹھا کیتے، اور فرمایا کہ قرب قیامت دے قریب ہی عیسائی اس گال دے ہوتے ہیں یقین کے ناسن کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات وچ آسن۔ ان کے بعد اللہ رب العالمین جل والا فرمائے کہ واہی ربانی اللہ تعالیٰ دی واہی اور نبوت دا جہاں سارا سلسلہ ہے بہت مربوط ہے، واہی تے نبوت دا سلسلہ آپس وچ مضبوط ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دے واہی تے اس تو بعد دیگر انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر موجود ہے، اور خالق کائنات جل والا نے ارشاد فرمائے کہ اے محبوب علیہ السلام کچھ انبیاء علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہاں دا ذکر اور بیان سب بیان کر لیتے، کچھ رسول وہ ہیں کہ جنہاں دا اسا بیان نہیں کیتا۔ ہاں ایمان صاحب ایمان دی خاطر سارے اور تواڈی خاطر یہ لازمی ہے کہ جنہاں انبیاء علیہ السلام دا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے انہاں دے بھی ایمان کے نامنا ضروری ہے، اور اجمالاً انہاں رسولاں دے بھی ایمان کے نامنا لازمی ہے جنہاں دا ذکر قرآن مجید فرقان حمید دے کوئی نہیں وچ موجود کوئی نہیں۔ ان تو بعد خالق کائنات جل جلالہ وعظم شانہ نے یہ ارشاد فرمائے کہ جڑے لوگ یہ آدن کے عیسائی یہ آدھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک ترائے خدا میں بھی جو ہے خدا ہے، جنہیں رب اکبر جل والا فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، ترائے خدا نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے بندے ہیں، اللہ دے کالمہ ہیں، اور اللہ رب العالمین جل والا دے روح ہیں۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ آکھو کہ خدا ترائے ہیں بلکہ خدا ایک ہے۔ اور خالق کائنات جل والا فرمائے چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہومن یا اللہ تعالیٰ دے مقرب فرشتے ہومن،
کوئی بھی یہ گال تو کو ناپسند نہیں کریندا اور کوئی بھی یہ آر نہیں سمجھدا وہ یہ آکھے میں اللہ دا بندہ ہی بھی. فرشتے بھی آدھے اساں اللہ دے بندے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ آدھے کہ اساں اللہ دے بندے ہیں. آخر وچ خالق کے کہنا جل جلالہ عظم شانہ نے اس صورت دے اور نساء دے آخر وچ ایک مسئلے کو بیان کیتے. وراثتی مسئلہ ہی. وراثتی مسئلہ کیا ہے کہ وہ شخص کہ جڑا فوت تھی ونجے اور اس دی کوئی اولاد بھی نہ ہوئے تے ماں پیو نہ ہوئے, جنہیں اوترک فوت ہے, کلالہ کو آکھیں عربی دے وچ کلالہ آکھا ویندے پہ اس دی وراثت کیوں تقسیم تھی جائیداد دا مالک کون ہو سی. خالق کے کہنا جل والا فرمائے آپ کو محبوب علیہ السلام کلالہ دے بارے پوچھتے ہیں تو آپ بیان فرما دو کہ اگر اس دی ایک بہن موجود ہے تو ول عہدہ گھنوے سی, اگر بھائی موجود ہے تو ول سارا مال گھنوے سی. فرمایا اگر بھائی اور بہنی دوویں موجود ہیں تو ول پیچھے ایک بڑے دو دی تقسیم تھی کہ بھائی کو 2 حصے ملتے ہیں اور بہن کو 1 حصہ ملسی. اس کے بعد سورۃ المائدہ دا بیان ہے. خالق کے کہنا جل جلالہ عظم شانہ نے اس کے اندر ابتداً ہی خالق کے کہنا جل والا نے فرمایا کہ وعدے دی پاسداری کرو, وعدے کو پورا کرو. اس کے بعد خالق کے کہنا جل جلالہ عظم شانہ نے ارشاد فرمائے انہاں جانوراں دا بیان فرمائے, انہاں چیزاں دا بیان فرمائے خالق کے کہنا جل والا نے جنہاں کو حرام قرار دیتے, وہ چیزاں کہ جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیتے. خالق کے کہنا جل والا فرمائے کہ محرمات قطعیہ جنہاں دی حرمت قطعی طور دے, فرمایا مردار ہو گیا یہ بھی حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم واندا ہوا خون یہ بھی حرام ہے. ولحم الخنزیر خنزیر دا گوشت ہی حرام ہے. ایویں فرمایا کہ وہ جانور بھی حرام ہیں کہ جنہاں کو ذبح کریں دے ہوئے غیر اللہ دا نام گدا گئے. وما اہل لغیر اللہ جنہاں کو ذبح کریں دے وقت غیر اللہ دا نام گدا گئے. بسم اللہ اللہ اکبر دی وجائے بسم اللہ بے اسم لات بے اسم منات بے اسم العزیٰ یعنی کسی بھی ذبح کریں دے جو ویلے اللہ تو علاوہ کسی دا نام گن گدا گئے وہ بھی حرام ہے. ان تو بعد خالق کے کہنا جل جلالہ عظم شانہ نے ارشاد فرمائے کہ کچھ وہ بھی جانور ہیں کہ جڑے حرام ہیں. مثلا ایسا جانور جڑا طبی موت مر گئے یعنی ذبح نہیں کیتا گیا مر گئے وہ جانور حرام ہے. ایویں خالق کے کہنا جل جلالہ عظم شانہ فرمائے کہ وہ جانور جنہاں گلہ گھٹیچے دے وہ مر گئے وہ بھی حرام ہے. فرمایا کہ وہ جانور جے کو فال دے جے ویلے انہاں تیر سٹینے ہن ول تیریں دے قسمت دا حال معلوم کرن دی خاطر ذبح کرن وہ جانور بھی حرام ہے. خالق کی کہنا جل جلالہ عظم شانہ یہ فرمائے کہ جیرا جانور اتو ڈھائے پے تے ول مر گئے وہ جانور بھی حرام ہے, اور جیرے جانور کو جانور نے سنگ مارے تے مر پے یہ بھی حرام ہے. انہاں جانور دی حرمت دا رب اکبر جل والا نے بیان فرمائے. ان تو بعد خالق کے کہنا جل والا نے مسلمانے کو ایک اعزازی اعلان عطا فرمائے کہ جیرا مسلمانے دا خاصہ ہے پہلی کسی شریعت وچ یہ اعلان کوئی نہ ہا کہ اساں تواڈی خاطر تواڈا دین مکمل کر دیتے. فرمایا تواڈی خاطر تواڈا دین مکمل کر دیتے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیتے اور اسلام کو تواڈی خاطر بطور پسندیدہ دین تواڈی خاطر چن دیتے. اس کے بعد خالق کے کہنا جل جلالہ عظم شانہ نے ارشاد فرمائے کہ اہل کتاب دا ذبیحہ اور اہل کتاب دا کھانا تواڈی خاطر حلال ہے, تواڈا کھانا انہاں دی خاطر حلال ہے, بشرطے کہ اس دے اندر ایسی ملاوٹ نہ ہوئے کہ جب اہل کتاب ذبح کریں تو ول اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسی ہور دا نام کھدی کھڑے ہوئیں. تو اہل کتاب دا ذبیحہ بھی حلال ہے اور اہل کتاب دے نال خالق کے کہنا جل والا فرمائے جنہاں عورتیں اہل کتاب دا عیسائی اور یہودی خواتین انہاں دے نال نکاح حرام ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان خاتون جی کسی جناب عیسائی یا یہودی نال شادی کرے, یہ اجازت نہیں ہے. یہودی اور عیسائی خاتون جی مسلمان دے نال نکاح کر سکتی ہے. اس کے بعد خالق کے کہنا جل والا نے وضو دے فرائض بیان کی دن کے 4 فرض ہیں. چہرے تو سجان دے وے کہ چہرے دا دھومنا کونی سمیت ہتھیں دا دھومنا اور مسح کرنا ٹخنے سمیت پاؤں دا دھومنا. اور ایویں ہی تیمم دے احکام بیان فرمائیں کہ تیمم دے 2 فرائض ہیں کہ ہتھے کو دھومنا ہتھے دا مسح کرنا اور اس تو بعد کیا ہے اپنا سر دا مسح. اس کے بعد خالق کی کہنا جل والا نے ارشاد فرمایا لوگوں کسی قوم دی دشمنی تو کوئی این گال دے نہ آمادہ کرے کہ تس عدل و انصاف نہ کرو. فرمایا دشمن ہوئے لیکن عدل ضرور کرو. کسی قوم دی دشمنی اس گال دے تو کو آمادہ نہ کرے کہ تس عدل و انصاف دا دامن چھوڑ دے تے نہ انصافی کو چلو یہ تو مخالف کوئی گال کا نہیں مخالف ہے وہ آپ وہ تو فلانا ہے فلانے مذہب والا ہے فلانے ان شخص سے. فرمایا نہیں جی عدل دی گال آوے تو عدل ہی کرو. اس کے بعد خالق کی کہنا جل جلالہ وعظم شانہ نے ارشاد فرمائے کہ مسیح بن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جڑے لوگ الہ تے معبود سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں.
اللہ رب العالمین جل وعلا نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھن والے معبود سمجھن والے لوگوں خالق کائنات جل وعلا نے خود کافر قرار دیتے۔ ان تو بعد خالق کائنات جل جلالہ عظم شانہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آمد دا تذکرہ فرمائے تو وارے کو ایک رسول آگئی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، توارے کو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک نور اور روشن کتاب آگئی ہے جرا رسول آگے تواری خاطر بیان کریں دے، واضح کریں دے کہ جو کوئی تسا چھپیں دے ہوئے اور جو کوئی تسا ظاہر کر دے ہوئے۔ اس تو بعد خالق کائنات جل جلالہ عظم شانہ نے انبیاء اور رسول دی بے صد دا مقصد بیان کی دے۔ فرمایا رسول ہر زمانے میں آندے رہ گئے، کیوں رسول اور انبیاء اور رسول آندے رہ گئے؟ تاکہ کل قیامت دے میدان میں کوئی بندہ یہ حجت نہ کر سکے سارے کو تو کوئی نذیر تے بشیر آیا ہی کہنا ہے، کوئی نبی سارے کو آیا ہی کہنا ہے، تاکہ حجت ختم تھی ونجے اور دلائل قائم تھی ونجے۔ ان تو بعد خالق کائنات جل وعلا نے آدم علیہ السلام دے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیتے کہ قابیل نے کس طرح حابیل کو قتل کر دیتا، ایک دی قربانی قبول تھی دوسرے دن نہ تھی، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے وہ لکھ دیتا قیامت تک جو بھی قتل تھی سی اس قاتل کو بھی سزا مل سی، لیکن اس دا گناہ قابیل دے کھاتے وچ بھی گئے سی۔ اور رب اکبر جل وعلا فرمائے کہ جائیں ایک شخص دی جان بچائیے انہیں پوری کائنات دی جان بچائیے، کہ جائیں ناحق ایک بندے کو قتل کیتے انہیں کوئی ہے کہ پورے جہان کو قتل کیتے۔ اس تو بعد خالق کائنات جل وعلا نے دہشت گردی اور جنی سب تو بڑے مجرم اور جرم دہشت گردی دی مذمت بیان کی اور سزا بیان کی ہے۔ فرمایا جڑے لوگ اللہ رسول دے نال جنگ کر دیں اور دہشت گردی کر دیں انہوں دی سزا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ عظم شانہ نے فرمائے کہ ان یقتلوا انہوں کو قتل کیتا ونے یا سولی چڑھا دیتا ونے یا انہوں کو جناب زمین دنساریت دیتا ونے یا جلا وطن کر دیتا ونے، انہوں دے ہاتھ اور پاؤں کٹ دیتے، جنہی دایاں ہاتھ تے تا انہوں دا بایاں پاؤں کٹیا ونجے، اس طریقے نال انہوں کو سزا دیتی ونجے۔ اس بعد خالق کائنات جل وعلا نے فرمائے اے ایمان والو اللہ کو ڈرو اور اس دی بارگاہ وچ وسیلہ تلاش کرو۔ اس بعد خالق کائنات جل وعلا نے اللہ اکبر چور تے چورنی دی سزا بیان کیتی ہے کہ چور تے چورنی دی سزا کیا ہے کہ انہاں دے روحاں دے ہاتھ کٹے ونجن۔ اس بعد خالق کائنات جل جلالہ عظم شانہ نے قانون قصاص کو بیان فرمائے کہ آنکھ دے بدلے آنکھ، کان دے بدلے کان، ہاتھ دے بدلے ہاتھ، اور فرمایا کہ زخم دے بدلے زخم لایا ویسی۔ اس تو بعد خالق کائنات جل جلالہ عظم شانہ نے ارشاد فرمائے اسا ہر امت دی خاطر ایک شریعت واضح راستہ مقرر کر دیتے، تمام امتیں دی خاطر ایک واضح شریعت بھی موجود ہے اور راستہ بھی موجود ہے، اور اگر اللہ رب العالمین جل جلالہ عظم شانہ چاہے ہا تو ساری کائنات کو مصطفیٰ کریم دی امت اجابت بنا دے ہا۔ فرمایا لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے بندے کو اختیار دیتے تاکہ وہ حق و باطل دے وچ فرق کر کے حق دا انتخاب کریں اور باطل کو منہ موڑ گنن۔ اس تو بعد خالق کائنات جل وعلا نے نصرانے دے عیسائی دے اس عقیدہ کو بیان کیتے، عیسائی یہ آدھے ہن نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین جل بلکہ عقیدہ تثلیث دے قائلن کہ خدا ترائے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس دا رد کریں دو ارشاد فرمایا نہیں ترائے خدا نہیں ہیں، خدا ایک کہ مریم علیہ السلام ہوئے یا عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، یہ دوہیں انسان ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا دے بندے ہیں اور دوہیں ہی طعام کھانا کھاندے ہیں، اور انہوں دی والدہ محترمہ صدیقہ ہی فرمائے اے نہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں نہ خدا دے پترن، نہ مریم علیہ السلام جو خدا ہیں نہ ہی خدا دی بیوی ہیں، اس عقیدے کو باطل قرار دیتے۔ اس تو بعد خالق کائنات جل جلالہ عظم شانہ نے ارشاد فرمائے کہ اس کائنات وچ سب تو زیادہ مسلمانے دے نال بغض تے دشمنی رکھن والے لوگ کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں، اس تو بعد مشرقین، اور فرمایا کہ مسلمانے دے نال محبت رکھن والے جڑے لوگ ہیں کافرے وچوں کون ہیں؟ وہ عیسائی لوگ ہیں، اور عیسائی دے وچوں اللہ رب العالمین جل وعلا فرمایا محبوب علیہ السلام جرے ویلے قرآن مجید فرقان حمید وہ سن دین تو انہاں دے اکھیں جڑے ہیں آنسو وہے دین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دے اصحاب جے نجاشی کو پجن تو حضرت جعفر طیار نے قرآن دی تلاوت کی دیے، جنہوں نے حق کو سنے تو وہ نجاشی رو پہ انہیں دے اکھی تو آنسو تاری تھی پہن، اور ول انہیں دے حوارے نے آکھیا نجاشی کو کہ تسا جناب عیسیٰ علیہ السلام دے بارے پوچھو، تو حضرت جعفر طیار نے آکھا جی اللہ رب العالمین جل وعلا دے عبد خاص ہیں، اللہ تعالیٰ خاص بندے ان دے روح ہیں، تو اس ویلے انہوں کو ایک تنکا موجود ہے، نجاشی آخان لگے جیرہ کو جی آدھے بیٹن بالکل ایویں ہی ان تنکے کو زیادہ ود کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس تو بعد خالق کائنات جل جلالہ عظم شانہ نے یمین منعقدہ قسم دا کفارہ بیان کی دے، یعنی اگر کوئی بندہ ایسی قسم جا گندے اللہ دی قسم میں ایک کم کرے ساں
یا یہ کم نہ کرے ساں اگر وہ کم کرتے کیتے سی ول تو وہ قسم پوری تھی گئی اگر نسی کیتا مستقبل دے وچ ول او کو آدنا کہاں نسی گئے ہن قسم دا کفارہ دیونا پوسی وہ کفارہ کیا ہے خالق کے کہنا جل جلالہ عظم شانہ نے ارشاد فرمائے جاتے 10 مسکینے کو او کھانا کھواوے 2 وقت دا کھانا 10 مسکین کو یا یہ ہے کہ 10 مسکین کو کپڑے پواوے یا یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے ہوں کیونکہ غلام سارے ہوئے کلو ایک ہوئے نا فرمایا اگر انہیں دی طاقت نہیں رکھدا ول 3 روزے رکھے قسم دا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینے کو کھانا 2 ٹائم یا جناب 10 مسکینے کھانا نہیں تو ول 10 مسکینے کو کپڑے اگر اے بھی نہیں تو غلام آزاد کرنا اگر اے بھی نہیں کر سکتا ول 3 روزے رکھے اس تو بعد شراب جوا بت پانسے وغیرہ اس کی حرمت دا بیان موجود ہے اس تو بعد خالق کہنا جل جلالہ عظم شانہ نے اپنے نعمت دا ذکر کیتے کہ کس طریقے نال خالق کہنا جل والا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اتے اپنا نعمت کیتا ہن فرمایا کہ اے عیسیٰ ان وقت کو یاد رکھو کہ جے ویلے اسد اور اتے روح القدس جبریل امین دے واسطے نال مدد کیتی اور کتاب حکمت تے تورات انجیل دی تعلیم دیتی عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کس طریقے نال تسا سارے حکم نال مردے کو زندہ کیتا ہوئے مٹی وچ پرندہ بنایا ہوئے مادر ذات اندھے کو بینا کیتا ہوئے برس دے مریض کو شفا دیتی ہوئے فرمائے سارے دے سارے کمالات اے عیسیٰ میں تو کو عطا کیتے ہیں اور رب اکبر جل وعلا نے اس واقعے دی طرف بھی اشارہ کیتے کہ جے ویلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حوارے نے یہ آئی کیا اے عیسیٰ کیا تو رب قادر ہے کہ آسمان تو دسترخوان اتارے اور کھانا موجود ہے ویسا وہ کھانا کھاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا آدھے کھڑے ہوئے آخر ہستن دے اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تاکہ سے ایمان کرنا ہو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی رب دی بارگاہ میں عرض کی تھی مالک علم جزل جل والا انہاں کو دسترخوان نازل کرو کھانا دیوا آسمان تو جو کھانا آسی عیسیٰ علیہ السلام فرمایا وہ ساری خاطر بھی عید بنوے سی سارے بعد وچ آمن والے دی خاطر بھی عید ہو سی اس تو بعد اس گال دا تذکرہ موجود ہے کہ جڑا میدان معاشر ہو سی عیسیٰ علیہ السلام کو رب اکبر جل والا پوچھی اے عیسیٰ کیا تو صحیح کیا ہے کہ میں کو میری والدہ کو خدا بناؤ عیسیٰ علیہ السلام فرمائے سن اے رب اکبر جل والا میں تو وہ کو جادا رہی ہاں جیرا تائیں حکم دیتے کہ میں رب اکبر جل والا دا رسول بن کے آیا میں رسول تو علاوہ کچھ نہیں اے اللہ جو کچھ میں آکے تو خوب جان دے اور جو رب اکبر جل والا میری چیز تو جان دے لیکن جو علم ہے اللہ رب العالمین جل والا تیرے کو لے وہ کوئی نہیں جانتا اور خالق کے کہنا جل جلالہ عظم شانہ نے فرمائے عیسیٰ علیہ السلام والاکسن اے رب اکبر جل والا جنہ لوگوں نے میں کو معبود سمجھا میں کو خدا آکھا میں کو خدا دا پتر آکھا یہ تیرے ہی بندے ہیں اگر چاہے تو انہیں کو عذاب دے اگر چاہے تو بخش دے فرمائے اللہ رب العالمین جل والا تو حکمت والا ہے اللہ رب العالمین جل والا عمل دی توفیق عطا فرماوے آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین